عقیدت پیش کر رہے ہیں اور تھوڑا سا آئیے ذرا آپ کو تاریخ کے جھروکوں میں ہم سب مل کر جھانک کے دیکھتے ہیں اور ذرا آپ کو بتلاتے ہیں کہ یہ جو سلاطین آئے ناظرین، یہ جو ظاہر ہے اتنی فتوحات آپ کو ہندوستان کے اندر نظر آتی ہیں، ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ولی کی نگاہ کرم اور اس کی دعا ہے۔ اب سلطان غیاث الدین بلبن کا کیا واقعہ ہے، آئیے ذرا ڈاکٹر صاحب سے سنتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے کہ یہ جو اس کی ایک تو سلطان شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، جہاں ولایت میں اتنا بڑا اسٹیچر، آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے ملازمت کی لشکر میں سلطان غیاث الدین بلبن کی۔ اچھا، پھر وہی بات ہے کہ وہ اس کے سامنے آپ کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ ایک مخصوص حالات اور واقعات ہوئے، جس کے بعد جا کے واضح ہوا۔ وہ کیا ہوا تھا کہ وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، پھر دعا جو ہے آپ نے جب کی تھی، کیا ہوا تھا بتائیے ذرا۔ سب سے پہلے کہ اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے میں دو تین ذرا باتیں کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول بنائے ہوئے ہیں۔ یہ جو تقوی ہے نا، بنیادی طور پر یہ ہر مشکل سے نکالنے کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اولیاء صاحبان تقوی ہوتے ہیں، تو صاحبان تقوی ہونے کی وجہ سے مشکل سے نکالنے کے ان کو ہتھیارات بھی قدرت الہیہ دے دیتی ہے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جس نے تقوی اختیار کیا اللہ تعالیٰ اس کو مشکل سے خود بھی نکالتا ہے اور مشکل سے نکالنے کا ذریعہ بھی بناتا ہے۔ ٹھیک۔ دوسری قرآن کی آیت سنیں، یہ وہ جس میں ہے کہ جب آپ صحیح تقوی اور طہارت پر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت فرمائے گا۔ ٹھیک۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، صحیح توبہ کر جانے والوں سے اور ظاہر و باطن کے پاک لوگوں سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ اب جو محبوبیت کے دائرے میں بیٹھے، اور پھر قرآن کی ایک تیسری آیت بھی اصول دیتی ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ اکبر، صاحبان تقوی، صاحبان طہارت اور صاحبان احسان، اللہ یہ ہمیشہ اللہ کی رحمت میں رہتے بھی ہیں اور رحمت بانٹنے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس وجہ سے جب بادشاہوں کو ضرورت پڑی، وہ بادشاہ بھی آج کے بادشاہوں سے سمجھدار تھے، حقیقت آشنا تھے، وہ اولیاء کے رموز کو سمجھتے تھے۔ کہ جیسے آپ نے خود کہا کہ بلبن صاحب کی، غیاث الدین بلبن کی آپ نے باقاعدہ ملازمت کی، کسب حلال کی اہمیت کو سمجھانے کی۔ کیسی بات ہے آپ دیکھیے۔ حالانکہ ان لوگوں کو غیب سے بھی رزق ملنے کے ہوتے ہیں، لیکن سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے تاکہ اس کو بھی تر و تازہ کیا جائے۔ اور آج کے دور کے اگر سو کالڈ، مطلب اللہ ماشاءاللہ جو اچھے لوگ ہیں ان کو چھوڑ کر سو کالڈ اگر پیر ہوتے تو ان کے بعد تو ویسے لائنیں لگی ہوئی ہوتی، کیا ضرورت تھی جی لشکر میں جانے کی؟ لیکن وہی بات ہے، یہ بنیادی طور پر ہماری تربیت ہو رہی ہے۔ رزق حلال کی تلاش جو ایک سنت ہے اس کو پورا کرتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے ملازمت کی، تو کہتے ہیں کہ ملازمت کے دوران جس قلعے کا محاصرہ کیا ہوتا 6 ماہ گزر گئے، بڑی پریشانی بنی ہوئی تھی، لیکن اس دوران کوئی آندھی آئی اور طوفان آیا، سب کے خیمے بھی گر گئے، لیکن وہ جو پانی کا تلاش کرنے والا وزیر تھا بادشاہ کا، وہ جب پہنچا تو ایک خیمہ ہے، دیا جل رہا ہے اور کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، نہ اس خیمے کو کچھ ہوتا ہے نہ قرآن کو، یعنی وہ ایک پوری ماحول کو دیکھنے کے بعد وہ جب اندر جھانکا تو آپ سمجھے کہ شاید یہ آگ کا متلاشی ہے۔ آپ نے اس کو آگ دی اور اس کو کہا جی، اس نے کہا جی بادشاہ کے لیے میں وضو کا سامان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اس نے بڑا حیران ہوا کہ یہ کون بندہ ہے یار، اس کا دیے کو بھی کچھ نہیں ہوتا اور اس کے خیمے کو بھی کچھ نہیں ہوتا، جو حالات بھی۔ پھر اس نے دیکھا کہ آپ ایک تالاب پر وضو کرنے گئے، وہ اسی جگہ پر وضو، وہ پانی جب لیتا ہے تو وہ پانی گرم ہے، یعنی آپ کے وضو کے بعد وہ پانی جب وہ پانی گرم تھا اور اچھا گرم تھا، وہ بڑا حیران ہوا، اور دوسری جگہ سے پانی بھرا تو بہت سخت ٹھنڈا تھا، بلکہ دوسرے دن اسے ٹیسٹ بھی کیا تو ٹھنڈا محسوس ہوا، بلکہ اگلے دن وہ جا کر بادشاہ کو بھی لے آئے کہ حضرت صاحب ہماری لشکر میں ایک ایسے بندے بھی ہیں جن کے لیے اللہ نے کوئی اصول الگ ہی رکھے ہوئے ہیں، سردی میں پانی ان کے لیے گرم ہو جاتا ہے، آندھیاں اور بارشیں نہ ان کا خیمے کو کچھ کہہ سکتی ہیں نہ دیا ان کا بجھتا ہے۔ پھر کہتے بادشاہ بھی آپ کے ساتھ چھپ کر آپ کی یہ کیفیتیں دیکھتا رہا، پھر آپ کا وہ جو وزیر تھا وہ بادشاہ کو باقاعدہ اس پانی پر لے گیا، وہ حیران رہ گیا، اور بعد میں آپ کے خیموں میں بادشاہ اور وہ دونوں، یعنی بادشاہ نے غیاث الدین بلبن نے آپ کے وضو کرنے کے بعد جب اس تالاب سے وضو کیا تو پانی ٹھنڈے ہونے کی بجائے گرم تھا، وہ ٹھنڈ کا موسم تھا، یعنی اس کے سامنے آشکار ہو گیا آپ کی ولایت کا معاملہ۔ ولایت کے بعد میں وہ آپ کے حجرے میں ہے اور کہا جی آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کریں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ صوفیہ کا ایک ہمیشہ مشرب رہا ہے،
وہ جو ایک عالم اسباب ہے اس سے ہٹاتے نہیں، لیکن جب خاص لمحہ آ جائے تو پھر آپ کو پتہ ہے یہ ولایت میں جو معاملات ہوتے ہیں یہ عالم اسباب سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اس دعا کے نتیجے میں وہ قلعہ فتح ہوا اور غیاث الدین بلبل اس میں کامیاب ہوا۔ اچھا اب ذرا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، یہ جو ایک بڑی اہم بات اس وقت آپ نے کی ہے، میں چاہتا ہوں اس کے تھوڑے سے اس ربط میں بات کیجئے آپ، کہ یہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں جانا اور دعا کروانا، بگڑے ہوئے کاموں کا بن جانا، یہ کیا ہے بنیادی طور پہ؟ مطلب بلبن خود بھی تو دعا کر سکتا تھا۔ بلبن دعا کر سکتا، وجہ یہ تھا کہ اللہ نے بتا دیا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، آپ جب تقوی اور احسان میں جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کی محبت اور رحمت میں اتنے زیادہ ہوں گے۔ جب اتنے زیادہ ہوں گے تو جو آپ کے دائرے میں آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ پھر رحمت دیتے ہوئے ایک بندے کو نہیں سب کو دیکھتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتا ہے، فرشتوں کو کہتا ہے جی فلاں علاقے پر جا کر عذاب نازل کر دیں۔ فرشتے آتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں جی وہاں ایک صحیح عبادت کرنے والا بندہ موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں جی پھر اس بستی پر عذاب نہ کریں، ہمیں لوگوں کا حیا تو نہیں لیکن اس نیک بندے کا ضرور حیا ہے جو میری عبادت کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ معمول امت میں شروع سے ہی رہا ہے کہ نیک بندوں سے جا کر دعائیں کرانا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، چونکہ نیک بندے کے پاس از خود کچھ نہیں ہوتا، وہ تقوی اور طہارت کی وجہ سے رحمت اور برکت الہی لے کر بیٹھا ہوتا ہے جو اس بندے کو دے دیتا ہے۔ اچھا اس میں تاریخی اعتبار سے ایک اور چیز جو میں بھی اب آپ کی بات سے مجھے ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم دیکھتے ہیں تو حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کرم ہمیں نظر آتی ہے۔ اسی طرح ہم جب اپنا محمود غزنوی علیہ رحمہ کو دیکھتے ہیں تو ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ ہمیں پیچھے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ کو جب دیکھتے ہیں تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم امیر تیمور کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے دعا نظر آتی ہے۔ اسی طرح سے آپ کا شمس الدین ترپانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی دعا جو ہے غیاث الدین بلبن کے پیچھے نظر آتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ تاریخی اعتبار سے پھر اس کا مطلب ہم مجرم ہیں کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو صحیح طور سے پڑھایا نہیں صاحب کہ یہ جو میدان جہاد کے لوگ ہیں ان کے پیچھے تو اصل میں تصوف کی دنیا کے لوگ کھڑے ہیں۔ تصوف کی دنیا یہ ذرا بتائیے۔ التغرل کا جو ڈرامہ ہے وہ پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے پیچھے دیکھیں آپ کو ہر جگہ ابن عربی نظر آئیں گے، بالکل ٹھیک ہے، اور وہ ان کی تربیت بھی کرتے ہیں، ان کی اصلاح بھی کرتے ہیں اور اللہ کی قدرت اور رحمت پر ایک گہرا اعتماد بھی دلاتے ہیں۔